بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج پھر دوستوں میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ 7 جولائی میری زندگی میں بہت ہی اہم اور ناقابل فراموش تاریخ ہے، اور آج بھی 7 جولائی ہے۔ اس کے آتے ہی میری آنکھوں سے برسات شروع ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ حسد انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور اس کی آگ میں جلنے والا انسان کہیں کا بھی نہیں رہتا، اور اس کے ساتھ وہ بھی جو حسد کا شکار ہوا ہو، اور حسد کی جیتی جاگتی مثال میں خود ہوں۔ میرے والد صاحب کا نام مرتضیٰ ہے، اور شمیم پھپھو میرے والد کی بڑی بہن تھی، مگر ان میں بڑی بہنوں والی کوئی بھی بات نہیں تھی، اور نہ ہی کبھی انہوں نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا۔ ان کا رویہ اللہ جانے کیوں ہم سے ایسا تھا۔ وہ ہر بات کو لڑائی کا رنگ دے کر ہمیں تنگ کرتی تھی، مگر میرے والدین نے ہمیں ہمیشہ انہیں بڑا سمجھ کر نظر انداز کرنا سکھایا۔ شمیم پھپھو کی ایک ہی بیٹی تھی، شازینہ، اور وہ اپنی والدہ سے 4 ہاتھ آگے تھی۔ عمر میں تو وہ مجھ سے 7-8 سال بڑی تھی، مگر سب کو میرے جتنا بتاتی تھی۔ شمیم پھپھو اور شازینہ ہر وقت مجھے نیچا دکھانے کے چکر میں پڑی رہتی تھی، اور اگر بات صرف اتنی ہی ہوتی تو شاید آج میں یہ سب نہ لکھتی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں کالج کے آخری سال میں تھی، اور اسی زمانے میں ہمارے دادا ابو کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد جب ان کی وصیت سامنے آئی تو اس میں دادا نے اپنا گھر شمیم پھپھو کو اور ساری زمینیں میرے والد صاحب کے نام کر دی تھی۔ ابو چونکہ سمجھدار تھے، لہٰذا انہوں نے زمینوں کا استعمال صحیح انداز میں کیا، اور یوں ہمارا شمار ٹھیک ٹھاک حیثیت والے لوگوں میں ہونے لگا۔ اس بات پر بھی پھپھو نے خاندان میں ہنگامہ کھڑا کیا کہ دادا ابو نے ان کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا۔ حالانکہ جو مکان ملا تھا اس کی آدھی قیمت اچھی خاصی تھی، مگر ان کا رونا دھونا ختم نہیں ہوتا تھا۔ گرمیوں کی چھٹیاں ہوئی تو ہم نے ابو سے ضد کی کہ لاہور خالہ کے ہاں چلتے ہیں، اور پھر ہم سب گھر والے لاہور اپنی خالہ کے ہاں چلے گئے۔ 2-4 دن بعد پتہ چلا کہ شازینہ کے رشتے کی بات چل رہی ہے۔ پھپھو سے تو ویسے بھی زیادہ ملنا جلنا نہ تھا، مگر ابو کو افسوس ضرور ہوا کہ سگی بہن نے انہیں بتانا بھی گوارا نہیں کیا۔ خیر، ہماری چھٹیاں تو خوب مزے سے گزری، اور پھر ہم چھٹیاں منا کے واپس گھر آ گئے۔ جس روز ہم واپس آئے اس کے اگلے دن ہی پھپھو اپنی بیٹی کے رشتے کی خبر سنانے ہمارے گھر آ گئی۔ خبر کیا تھی، بلکہ اپنا رعب جمانے آئی تھی، اور آتے ہی بڑے غرور سے بولی، میری بیٹی کا رشتہ تو اس کی شان کے مطابق ہوا ہے۔ لڑکا باہر گیا ہوا ہے، اور خاندان بھی امیر ہے۔ انہوں نے تو دیکھتے ہی شازینہ کے لیے ہاں کر دی ہے۔ اور پھر تھوڑی دیر بیٹھ کر وہ چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد ابو بولے، ارے میں تو بتانا ہی بھول گیا، اتوار کو باسط صاحب کے گھر پارٹی میں جانا ہے۔ ان کا بیٹا عمیر باہر سے آ رہا ہے۔ باسط انکل ابو کے کافی پرانے دوست تھے، مگر کبھی ہماری ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ اتوار کو سب جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ میں بھی اپنی الماری کھول کر کپڑے دیکھنے لگی کہ کیا پہنوں۔ پھر میری نظر اپنے پسندیدہ بلیک سوٹ پر ٹھہر گئی، اور میں نے وہ نکالا اور تیار ہونے لگی۔ جب تیار ہو کر میں نیچے آئی تو میری چھوٹی بہن ندا بھی مجھے دیکھ کر بولی، ماشاءاللہ آپ تو اس بلیک سوٹ میں قیامت لگ رہی ہیں۔ بس چپ کرو تم، زیادہ بولنا ٹھیک نہیں، چلو دیر ہو رہی ہے۔ پارٹی میں پہنچ کر ہماری ملاقات پہلی دفعہ باسط انکل اور ان کی فیملی سے ہوئی۔ بہت ہی خوش اخلاق لوگ تھے۔ باسط انکل، ان کی بیگم، چھوٹا بیٹا جو ابھی پڑھ رہا تھا، اور بڑے بیٹے عمیر جس کے آنے کی خوشی میں پارٹی تھی۔ پارٹی بہت ہی شاندار تھی، کیونکہ باسط انکل کو روپے پیسے کی کوئی کمی نہ تھی۔ ان کا کنسٹرکشن کا بہت بڑا بزنس تھا، جو کہ کافی بڑے پیمانے پر پھیلا ہوا تھا۔ پارٹی میں نے محسوس کیا کہ عمیر کا جھکاؤ میری طرف زیادہ ہو رہا تھا۔ اس روز پارٹی میں کافی مزہ آیا۔ کچھ دنوں بعد میرے امتحانات بھی ختم ہو گئے، تو ہم دوستوں نے ٹائم پاس کرنے کے لیے مختلف کورسز کرنے شروع کر دیے۔ کہتے ہیں کہ کوئی چیز بیکار نہیں ہوتی، اور انہی کورسز کی وجہ سے آج میں اپنے پیروں پر کھڑی ہوں۔ خیر، میں روز سینٹر جاتی اور شام تک واپس ہوتی تھی۔
ایک روز میں واپس آئی تو باسط انکل اور ان کی بیگم آئے ہوئے تھے۔ میں اپنی چیزیں رکھ کر ان کے پاس چلی گئی اور پھر ادھر ادھر کی باتیں ہونے لگی۔ جب وہ چلے گئے تو معلوم ہوا کہ وہ میرے لیے عمیر کا رشتہ لے کر آئے تھے، اور پھر ابو اور باسط انکل نے رشتہ طے کر کے دوستی کو رشتہ داری میں بدل دیا، اور پورے خاندان اور دوستوں میں مٹھائیاں بیچی گئی۔ اس بات کے اگلے ہی دن شمیم پھپھو پھر ہمارے گھر آئی اور ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا اور چیخنے لگی۔ میں تو پہلے ہی جانتی تھی کہ میری بیٹی کی خوشیاں کسی سے ہضم نہیں ہوں گی۔ ابو بولے، آپا جان بات کیا ہے؟ پھپھو بولی، اتنے معصوم نہ بنو، میری بیٹی کی خوشیوں کو آگ لگا کر پوچھتے ہو ہوا کیا ہے؟ اب تو ابو بھی غصے میں آگے اور بولے، صاف صاف بتائیں کیا ہوا ہے؟ تو شمیم پھپھو بولی، جو رشتہ شازینہ سے طے ہو چکا تھا اس کو توڑ کر تم نے اپنی بیٹی حیا کا رشتہ طے کر دیا۔ یہ سن کر ابو سکتے میں آ گئے۔ پھر رک کر انہوں نے باسط انکل کو فون کر کے بلایا تو وہ فوراً اپنی بیگم کے ساتھ آ گئے۔ ان کے ساتھ ایک خاتون بھی تھی۔ انہیں دیکھ کر پھپھو چونک گئی۔ پھر وہ خاتون بولی، شمیم اس عمر میں جھوٹ بولتی ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ پھر سب کو مخاطب کر کے بولی، میں رشتہ کرواتی ہوں، باسط صاحب کے گھر میرا آنا جانا ہے، ان کی بیگم نے مجھ سے کہا تھا کہ میری عمیر کے لیے کوئی لڑکی ہو تو بتانا، مگر ہاں جب بھی ہوگی جب عمیر کو لڑکی پسند آ جائے۔ میں نے شازینہ کی تصویر انہیں دے دی، مگر عمیر کو تصویر دیکھنے کی نوبت ہی نہ آئی۔ پارٹی میں عمیر کو حیا پسند آ گئی اور وہ تصویر جو کہ تم واپس آ گئی۔ یہ سن کر پھپھو ایک منٹ بھی نہ رکی۔ ایک مہینے کے بعد شادی کی 7 تاریخ طے ہو گئی اور گھر میں تیاریاں شروع ہو گئی۔ شادی سے کچھ روز پہلے اچانک شمیم پھپھو اور شازینہ اپنا سامان لے کر ہمارے گھر آ گئے۔ ابو سمجھے پھر کوئی تماشا ہوگا، مگر اس کے برعکس بات کچھ اور نکلی۔ پھپھو روتے ہوئے ابو سے بولی، میں بہت شرمندہ ہوں اپنے کیے پر، اس روز جو ہوا غلط فہمی کی وجہ سے ہوا تھا، مجھے معاف کر دو۔ ابو بولے، نہیں آپا، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، اور بات ختم ہو گئی۔ کم از کم میرے گھر والوں کے لیے بات ختم ہو گئی تھی، مگر یہ تو ایک نہ تھمنے والے طوفان کی ابتدا تھی۔ اس کے بعد سے شازینہ کا رویہ ہی بدل گیا تھا اور وہ میرے قریب رہنے لگی تھی، بلکہ اس نے تو مجھ سے معافی بھی مانگ لی تھی۔ پھر شادی کا دن بھی آن پہنچا۔ اس روز دوپہر کو میں نہا کر اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی کہ میری آنکھ لگ گئی اور نیند میں مجھے لگا کہ کوئی میرے اوپر جھکا ہوا ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد میری آنکھ کھل گئی، مگر کمرہ خالی تھا۔ میری شادی کا جوڑا بہت ہی خوبصورت تھا، گہرے سرخ رنگ کا، اور اس پر زردی سے ہاتھ کا کام کیا گیا تھا۔ جب میں دلہن بن کر سب کے سامنے آئی تو سب میری بلائیں لینے لگے۔ عمیر کے گھر والوں نے شادی پر دل کھول کر انبار نکالے اور اتنا خرچہ کیا کہ باہر کے لوگ بھی ایک دوسرے سے ذکر کرنے لگے، اور یہاں بھی پھپھو اور شازینہ دل ہی دل میں جل رہی تھی، مگر ظاہر نہیں کر رہی تھی۔ شادی کے بعد جب میں گھر آئی تو شازینہ نے مجھ سے کہا، حیا کیا میں تمہارے چند سوٹ لے سکتی ہوں؟ یہ مجھے بہت پسند آئے ہیں اور اب تم انہیں پہنو گی بھی نہیں۔ میں نے کہا، اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے، میں بہن ہوں تمہاری۔ اور وہ مسکرانے لگی اور یوں میں نے خود اپنے پیروں پر کلہاڑی دے ماری۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ کس ارادے سے میرے کپڑے مانگ رہی تھی۔ شادی کے بعد چند مہینے تو اچھے گزرے، لیکن اس کے بعد پہلا جھٹکا ہمیں میرے سسر کی موت کا لگا۔ اس روز رات کے کھانے پر وہ بالکل ٹھیک تھے، مگر رات کو اچانک وہ زور سے چیخنے لگے اور اپنا دل پکڑ کر کہنے لگے، وہ میرا دل بھینچ رہا ہے۔ وہ درد سے تڑپتے رہے اور پھر صبح کے وقت وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ڈاکٹروں کے مطابق ان کا دل اچانک بند ہو گیا تھا۔ معاملہ کیا تھا کسی کو بھی معلوم نہ ہو سکا۔ جہاں ہم ان کی اچانک موت سے بے حال تھے، اس کے ساتھ اس کا اثر سیدھا بزنس پر پڑا، کیونکہ عمیر تو ابھی باہر سے پڑھ کر آئے تھے اور انہوں نے بزنس جوائن بھی نہیں کیا تھا، اور راحیل وہ تو ابھی پڑھ رہا تھا۔ عمیر کی کوششوں کے باوجود نقصان پر نقصان ہونے لگا۔ ساتھ ہی شاطر کاروباری حریف جو کہ شاید اسی دن کی طاق میں تھے، ان کے خربوں سے آدھا بزنس ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا۔ جو کچھ بچا تھا اسے عمیر کسی طرح دیکھ رہے تھے۔ ابھی میرے سسر کے انتقال کو سال بھی نہ گزرا تھا کہ ایک روز میری ساس نہانے غسل خانے میں گئی اور کافی دیر کے بعد بھی باہر نہ آئی تو میں نے آوازیں دی، مگر اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے دروازے کو زور سے پیٹا اور کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ اندر سے لاک تھا۔ پھر پڑوسیوں کی مدد سے دروازہ توڑا گیا اور میں اندر گئی تو دیکھا میری ساس دیوار کے سہارے بیٹھی تھی اور ان کے بال نل میں الجھے ہوئے تھے اور انہوں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا گلا دبایا ہوا تھا۔ انگلیاں جیسے گلے میں پیوست تھی اور دونوں آنکھیں باہر کو ابلی پڑی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میں بے ہوش ہو گئی۔
مجھے جب ہوش آیا تو گھر کی فضا عجیب تھی، سب ایک دوسرے کے چہرے تک رہے تھے۔ ایک سال میں یہ دوسرا جھٹکا تھا ہمارے لیے۔ ادھر بزنس میں بھی یکے بعد دیگرے نقصان ہوتا جا رہا تھا۔ ابھی ہم سنبھلے بھی نہ تھے کہ چند دن بعد ایک اور جھٹکا ہمارے لیے تیار تھا۔ عمیر نے ایک بہت بڑی بلڈنگ کنسٹرکشن کروائی تھی اور اسے بنے ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا کہ وہ پوری کی پوری بلڈنگ زمین بوس ہو گئی۔ عمیر کو تو ہوش ہی نہ تھا کیونکہ انہوں نے پوری ذمہ داری سے اپنا کام کیا تھا۔ ان کے سارے انجینئرز اور ورکر بھی حیران تھے، مگر اس حادثے کے بعد ہمارا رہا سہا بزنس بھی بیٹھ گیا اور ہم سڑکوں پر آ گئے۔ اس مشکل وقت میں عمیر کے دوستوں نے ہمارا بڑا ساتھ دیا اور کسی نہ کسی طرح راحیل کو ملک سے باہر بھیج دیا، اس لیے وہ شاید بچ بھی گیا کیونکہ وہ یہاں نہ تھا۔ اس سارے معاملے میں ہمارا گھر بھی بک گیا۔ گھر کی رقم میں سے تھوڑی راحیل کے باہر جانے میں لگی، کچھ رقم لوگوں کی پیمنٹ میں گئی اور تھوڑی جو باقی بچی اس کا ایڈوانس دے کر ہم نے ایک چھوٹا سا فلیٹ کرائے پر لے لیا۔ اس دور میں عمیر نے میرے میکے والوں کی مدد لینے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ ادھر شمیم پھپھو نے شازینہ کی شادی ایک بہت بڑے بزنس مین سے طے کر دی اور لوگوں سے کہنے لگی اچھا ہوا کہ اس جگہ شازینہ کا رشتہ نہ ہوا، ورنہ آج حیا کی جگہ میری بیٹی شازینہ ہوتی۔ مگر ہم نے نظر انداز کر دیا۔ شادی کا کارڈ دے کر عمیر چونک پڑے، اس آدمی کی شہرت ٹھیک نہیں ہے، تمہاری پھپھو بہت بڑی غلطی کرنے جا رہی ہے۔ اور جب یہ بات پھپھو اور شازینہ کو بتائی گئی تو وہ بولی ہمیں سب پتا ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور چند روز بعد شازینہ کی شادی ہو گئی، لیکن عمیر اور میں اس شادی میں نہ گئے۔ اللہ اللہ کر کے اب دن خیریت سے گزر رہے تھے۔ عمیر کی تعلیم کی وجہ سے ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں انہیں جاب مل گئی۔ ہم بھی اپنے اس گھر میں سیٹ بھی نہ ہو پائے تھے کہ یہاں بھی عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ ایک دن میں اور عمیر جب کھانا کھانے بیٹھے تو ایک دم لائٹ چلی گئی۔ میں موم بتی لینے کچن میں گئی تو وہاں چپ چپ کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے موم بتی جلائی تو دیکھا دودھ کا برتن زمین پر الٹا ہوا ہے اور ایک کالا بلہ دودھ چاٹ رہا ہے۔ میں نے ایک لکڑی اٹھا کر زور سے بلے کو مارنا چاہی تو پیچھے سے عمیر آ گئے اور بولے کیا ہوا؟ میں نے کہا یہ، اور مڑی تو پشت پر عمیر موجود نہیں تھے اور دودھ اپنی جگہ اوپر رکھا ہوا تھا۔ اتنے میں لائٹ آ گئی اور ہم کھانا کھانے لگے۔ پھر ایک دن میں الماری میں دھلے ہوئے کپڑے رکھ رہی تھی کہ جیسے ہی میں نے اپنی الماری کھولی انتہائی گندی بدبو سے میرا دماغ پھٹنے لگا۔ میں ناک پر دوپٹہ رکھ کر الماری میں دیکھنے لگی، پھر دوسری سائیڈ کا دروازہ کھولا تو دیکھا میری شادی کے نئے کپڑے غلاظت سے بھرے ہوئے تھے۔ میں سمجھی یہ وہی بلہ ہوگا جو کہ آنکھ بچا کر اس نے یہ کر دیا ہوگا۔ پھر میں نے بڑی مشکلوں سے سارے کپڑے نکالے اور انہیں گرم پانی سے دھونے لگی، مگر بدبو تھی کہ جا کر نہیں دیتی تھی۔ پھر ان کپڑوں کو سکھا کر بھی چیک کیا مگر بدبو پھر بھی نہیں گئی۔ میں ان کپڑوں کو رسی پر چھوڑ کر واپس آ گئی۔ جب عمیر آئے تو میں نے انہیں ساری حقیقت بتائی اور جب کپڑے دکھانے چاہے تو سارے کپڑے غائب تھے۔ سارا گھر چھان مارا مگر کپڑے نہ ملے، اور جب الماری کھولی تو سارے کپڑے الماری میں جوں کے تو موجود تھے اور کپڑوں سے کوئی بدبو نہیں آ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میں اپنی جگہ سن ہو کر رہ گئی۔ عمیر بولے ہم بہت زیادہ پریشان ہیں، اس لیے شاید تمہارے ساتھ یہ واقعات پیش آ رہے ہیں۔ 2 روز بعد میں کپڑے دھو رہی تھی کہ مجھے اپنے ہاتھ پر کھجلی محسوس ہوئی۔ میں نے دیکھا وہاں سرخ چونٹی نظر آئی تو میں نے اسے جھٹک دیا اور کچن میں چلی گئی۔ وہاں میں نے دیکھا کہ آٹے کے ڈبے کے پیچھے بے شمار چونٹیاں نکل رہی تھی۔ میں انہیں صاف کر کے کام میں لگ گئی، لیکن میں جب اگلی صبح سو کر اٹھی تو عمیر کو دیکھتے ہی میری چیخ نکل گئی کیونکہ ان کا پورا منہ سوجا ہوا تھا اور آنکھوں کے اوپر تو سوج کر جلی جیسی بن گئی تھی۔ پھر ہم نے گھر کا سارا سامان باہر نکالا اور پورے گھر کو دھو کر سپرے کر دیا اور ہر چیز کو صاف کر کے واپس اندر آ گئے۔ اتنا کام تھا کہ اندر آتے ہی ہم بستر پر گر کر سو گئے۔ اگلی صبح جب میں اٹھی تو میری آنکھیں کھل نہیں رہی تھی اور جب میں نے کوشش کی تو تکلیف ہونے لگی۔ میں نے آئینے میں دیکھا تو میری روح فنا ہو گئی کیونکہ میرا منہ سوج کر غبارے جیسا ہو رہا تھا اور میں چیختی ہوئی باہر نکل آئی۔ پھر عمیر کے کہنے پر میں واپس اندر آئی تو وہاں کوئی چونٹی نہیں تھی۔ رات تک ہم ادھر ادھر چیک کرتے رہے، پھر ہم سونے کے لیے لیٹ گئے۔ آدھی رات کے قریب اچانک ایک آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں کمرے سے باہر آئی تو دیکھا کچن کے سامنے کوئی کالی شے پڑی ہے۔ جب میں قریب گئی تو دیکھا ایک کالا بلہ تھا اور اس نے میری طرف دیکھا اور پل بھر میں ایک کالی عورت میں تبدیل ہو گیا۔
پھر میری چیخیں آسمان چھونے لگی اور اچانک میں تاریکیوں میں ڈوب گئی۔ پھر ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا اور ہم عارضی طور پر اپنے فلیٹ کے نیچے والے فلور پر رہنے لگے۔ پھر اس پر بھی بس نہ ہوا اور اس کے بعد پھر میری زندگی میں وہ لمحہ آیا جس کا تصور بھی میں نہیں کر سکتی تھی۔ وہ دن میری زندگی کا بدترین دن تھا۔ رات کو ہم کھانا کھا کر سو گئے اور تقریباً رات کے 3 بجے اچانک ایک آواز آئی۔ کوئی عمیر کو آواز دے رہا تھا، عمیر، عمیر۔ پھر عمیر اٹھے اور بولے، میں باہر جا کر دیکھتا ہوں۔ جیسے ہی وہ گھر سے نکلے اتنی زور سے دھماکہ ہوا کہ میں لرز گئی اور باہر کان پھاڑ دینے والا شور سنائی دینے لگا۔ میں دوڑتی ہوئی باہر گئی اور جو میں نے دیکھا خدا کسی عورت کو نہ دکھائے۔ سامنے بجلی کا بہت بڑا کھمبا گرا ہوا تھا اور اس کے نیچے تاروں کے گچھے میں ایک جسم الجھا ہوا تھا اور جل کر سیاہ ہو گیا تھا۔ اسے میں نے ہاتھ کی گھڑی سے پہچانا جو میں نے عمیر کو گفٹ دی تھی۔ جب میں اپنے خاص میں آئی تو میں اپنے والدین کے گھر میں تھی۔ گھر والے بتاتے ہیں کہ میں بہت دنوں بعد بولنے کے قابل ہوئی تھی، مگر میری زندگی تو ختم ہو چکی تھی۔ میرا دیور راحیل اپنے بھائی کی میت کی وجہ سے آیا ہوا تھا اور وہ آ کر میرے گلے رکھ کر رونے لگا اور بولا، بھابی نہ جانے کس کی نظر کھا گئی ہمارے ہنستے بستے گھر کو۔ راحیل کو میں نے یہاں رکنے سے منع کر دیا اور وہ واپس کینیڈا چلا گیا اور وہاں سے مجھے پیسے بھیجتا رہا اور میں ان پیسوں کو جمع کرتی رہی۔ میری ایک دوست نے مشورہ دیا، کیوں نہ ان پیسوں سے ایک ادارہ بناؤ جہاں بے سہارا عورتوں کو ہنر سکھا کر اس قابل بنایا جائے کہ وہ معاشرے میں کسی قابل ہو جائیں۔ یہ بات میرے دل کو لگی۔ پھر میں نے راحیل سے مشورہ کر کے عمیر کے نام پر ایک ادارہ بنا دیا۔ دوسری طرف شازینہ کے شوہر کو بیرون ملک گرفتار کر لیا گیا تھا۔ وہ ہیروئن اور انسانوں کی اسمگلنگ کرتا تھا اور یوں شازینہ واپس شمیم پھپھو کے پاس آ گئی، مگر میرا ساتھ اللہ نے دیا اور میرے ادارے کی پذیرائی ہو گئی اور میرا نام اچھائی کے ساتھ جڑ گیا۔ اور یہ بات بھی ان ماں بیٹی کو پسند نہیں آئی اور پھر اسی لیے انہوں نے اپنا آخری اور سب سے خطرناک وار کر دیا۔ ایک دن میرے سر میں شدید قسم کا درد اٹھا اور پھر شام تک یہ درد ناقابل برداشت ہو گیا تھا، اتنا کہ میں سر پٹہ رہی تھی۔ مجھے فوراً اسپتال لے جایا گیا۔ پھر میرے سارے ٹیسٹ ہوئے اور تمام رپورٹس بالکل نارمل آئی، مگر درد کم نہ ہوا اور میں سر پٹہ جا رہی تھی۔ امی ابو اللہ سے گر گرا کر دعائیں مانگنے لگی اور یقیناً یہ میرے ماں باپ کی دعائیں ہی تھی جو آج میں زندہ ہوں۔ جب امی دعا مانگ رہی تھی تو ایک خاتون انہیں دے کر آ گئی اور انہیں ساتھ لے کر باہر چلی گئی اور کہنے لگی، مجھے تو یہ کوئی اور ہی معاملہ لگتا ہے۔ میں ایک بزرگ کو جانتی ہوں، ویسے تو لوگ انہیں پاگل کہتے ہیں، مگر میرا ماننا ہے کہ وہ کچھ خاص ہیں اور لوگوں سے دور رہنے کے لیے ایسے بنے ہوئے ہیں۔ آپ اپنی بیٹی کو انہیں دکھائیں، انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ امی ابو مجھے لے کر اس بزرگ کے پاس گئے۔ بزرگ کا گھر گندا پڑا تھا، وہ ایک طرف خاموش بیٹھے تھے۔ امی نے ان کے گھر کی صفائی کی اور مجھے لے کر ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ وہ ہمیں خاموشی سے گورتے رہے اور پھر بولے، اس بچی کو حسد کھا گیا ہے اور دشمن نے اپنا آخری اور کاری وار کر دیا ہے۔ تیرے رشتہ داروں میں 2 عورتیں ہیں، میں نام نہیں بتا رہا، مجھے معلوم ہے انہوں نے تیری بیٹی کے استعمال ہوئے کپڑوں پر عمل کیا اور اسے برباد کرتی رہی۔ اس کے شوہر، ساس، سسر سب کو مار دیا، کاروبار ختم کر دیا، مگر یہ بچی اچھائی کی وجہ سے بھلائی کی راہ پر چل کر پھر خوشحال ہو گئی تو ان کو حسد کوڑے کی طرح ان کے دل پر پڑا اور انہوں نے اپنا یہ داؤ کھیل دیا۔ ان میں سے ایک نے دھوکے سے تیری بیٹی کی لٹ کاٹ لی تھی اور اسی پر یہ عمل ہو رہا ہے جو اسے ختم کر دے گا۔ مجھے وہ وقت یاد آ گیا، میں جب اپنی شادی والے دن سو رہی تھی اور مجھے محسوس ہوا تھا کہ کمرے میں کوئی آیا تھا۔ امی ابو تو سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ پھر ان بزرگ نے آنکھیں بند کی تو ان کی مٹھی میں 3 لیمو آ گئے۔ پہلا لیمو انہوں نے میرے سر پر رکھا اور کچھ پڑھنے لگے اور پھر میرے سر پر ہی اس لیمو کو کاٹ کر ہوا میں اچھال دیا۔ جب وہ دونوں ٹکڑے زمین پر گرے تو وہ سرخ ہو گئے تھے۔ پھر انہوں نے اس طرح دوسرا لیمو کاٹ کر اچھالا، جب وہ زمین پر گرا تو ایک ٹکڑا سرخ تھا۔ پھر اسی طرح انہوں نے تیسرا لیمو میرے سر پر کاٹ کر اچھال دیا اور اب کے جب دونوں ٹکڑے زمین پر گرے تو وہ صاف تھے۔ بزرگ پھر ابو سے بولے، بول، بدلہ چاہتا ہے؟ ابو بولے، نہیں، میں اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑتا ہوں۔ تو وہ بزرگ مسکرا کر خاموش ہو گئے اور اپنی آنکھیں بند کر لی اور میرے سر کا درد یوں غائب ہو گیا جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔
اس کے بعد ان بزرگ نے کوئی جواب نہیں دیا اور ہمیں واپسی کا اشارہ دیا تو اٹھ کر ہم آ گئے۔ کچھ دن بعد ہی پھپھو اور ان کی بیٹی کو اپنے کیے کی سزا مل گئی۔ ہوا یوں کہ دوپہر کے وقت وہ سو رہی تھی اور کچن میں گیس لیک ہونے لگی۔ انہیں پتہ ہی نہ تھا، شام کو جب وہ کچن میں گئی اور ماچس جلائی تو آگ نے دونوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ اتنی بری طرح جل گئی کہ کچن کا کچھ سامان تک ان کے جسموں سے چپک گیا تھا۔ محلے والوں نے انہیں ہاسپٹل پہنچایا۔ ہمیں جب معلوم ہوا تو ہم دوڑے ہاسپٹل پہنچے اور دونوں کو دیکھ کر ہماری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہمیں دیکھ کر پھپھو بولی، مت رو، اپنے یہ قیمتی آنسو ہم گناہگاروں کے لیے ضائع مت کرو، حسد میں ہم اندھے ہو گئے تھے۔ شازینہ بولی، ماموں میں معافی کے لائق تو نہیں ہوں، شاید آپ کے معاف کرنے سے ہماری روح آسانی سے جسم سے نکل جائے۔ حیا، تم بھی مجھے معاف کر دو۔ ابو بولے، میں کون ہوتا ہوں معاف کرنے والا؟ معاف کرنے والا تو اللہ کی ذات ہے، پھر بھی اگر میرے کہنے سے تمہیں تسلی ہوتی ہے تو میں آپ دونوں کو معاف کرتا ہوں۔ پھر ابو کے کہنے پر میں نے بھی دونوں کو معاف کر دیا۔ شام تک دونوں کا انتقال ہو گیا، ان کا کیا ان کے سامنے آ گیا، لیکن میری زندگی تو ختم ہو گئی تھی، جو چاہ کر بھی واپس نہیں آ سکتی۔ شاید میری اس کہانی سے کچھ لوگ سبق لیں اور حسد کو اپنے دل میں جگہ نہ دیں۔ اللہ سب کو اپنی امان میں رکھے، آمین۔